يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. یوم الدین امام بیضاوی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے پہلی 3 آیتوں سے فارغ ہوئے باعتبار لغت، باعتبار کلام، باعتبار تصوف، باعتبار تفسیر. قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے جن بنیادی علوم کی ضرورت ہے، چاہے وہ علوم عالیہ ہو چاہے وہ علوم عالیہ ہو، ان سب سے حیرت انگیز طور پر امام بیضاوی تعرض کرتے ہیں. آپ کے اخلاص اور علم میں مضبوطی ہی کا نتیجہ ہے کہ 800 سال کے بعد بھی آپ کی کتاب کو باوجود کہ ایک مشکل اور مغلق اور پیچیدہ عبارت کی حامل کتاب کہا جاتا ہے، آج بھی اسے پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے. اب آگے آپ تفسیر کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے یہاں پر التفات کے سلسلے میں بحث کریں گے کہ التفات کسے کہتے ہیں، التفات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور التفات سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر التفات کس غرض سے کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایاکا ضمیر کے سلسلے میں کلام کریں گے کہ ایاکا کے بارے میں علوم عربیہ کے ائمہ کے 4 مسالک کیا کیا ہے، کہ ایاکا میں اصل کیا ہے اور شیء ملحق کیا ہے. بہرحال تو سب سے پہلے فرماتے ہیں ثم انه لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خطب بذلك، أي يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون أدل على الاختصاص وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود، فكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم قفى بما هو منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاها. اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. مصنف فرماتے ہیں سب سے پہلے ثم انه لما ذكر الحقيقة بالحمد، کہ جب اللہ رب العزت نے
اس بات کو ثابت کر دیا کہ حمد کا مستحق حقیقی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق حمد نہیں ہے۔ وَوَصَفَ بِصِفَاتٍ عِظَامٍ، اور اس کی بڑی بڑی صفات کو، انتہائی ایسی عظیم صفات کو ذکر کیا، تمیز به عن سائر الذوات، جن صفات کی وجہ سے، جن صفات کی بنیاد پر وہ دیگر تمام ذاتوں پر ممتاز ہو جاتا ہے، وہ دیگر تمام ذاتوں کے مقابلے میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ وَتَعَلَّقَ الْعِلْمَ بِمَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ خُطِبَ بِذَلِكَ، اور اپنے علم کو ایک معلوم معین کے ساتھ متعلق کر دیا، خُطِبَ بِذَلِكَ، تو براہ راست اسی سے مخاطب کر دیا، اسی سے مخاطب کر دیا گیا، براہ راست اسی سے مخاطب کیا۔ اصل میں مصنف کیا فرمانے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں جو مناسبت ہے وہ بہت گہری ہے۔ آیات قرآنیہ، سور قرآنیہ اور اجزاء قرآنیہ کی آپسی مناسبت یہ مستقل ایک علم رکھتی ہے کہ قرآن کی آیتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا جوڑ ہے اور کیا مناسبت ہے۔ تو مصنف سب سے پہلے اسی مناسبت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام بقاعی یہ اس فن کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں۔ 8 سے 10 جلدوں میں آپ نے التناسب بین الآیات مستقل تفسیر لکھی ہے، جس میں آپ نے صرف قرآن کریم کے آغاز سے لے کر انتہا تک اسی سے بحث کیا ہے کہ بسم اللہ کا الحمدللہ کیسے کیا جوڑ، الحمدللہ کا الرحمن الرحیم سے کیا جوڑ، الرحمن الرحیم کا مالک یوم الدین سے کیا جوڑ، مالک یوم الدین کا ایاک نعبد سے کیا جوڑ، والضالین کا الف لام سے کیا جوڑ۔ تو پورے قرآن کریم کو اس طرح سے ایک لڑی میں پیرو کر آپ نے بتایا ہے کہ امام بقاعی کے اس کارنامے پر بہرحال امام بقاعی کی جتنی بھی سراہنا کی جائے کم ہے۔ فجزا اللہ عن امت محمد خیرا۔ تو آپ بھی اسی مناسبت کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی، اس کے بعد ان عظیم صفات خداوندی کو ذکر کیا گیا جن صفات کی وجہ سے وہ عقلی انداز میں بھی مستحق تعریف ہونا ثابت ہوا کہ وہ ان صفات عظام سے متصف ہونے کی وجہ سے دیگر تمام کے تمام ذوات اور مخلوق اور دیگر تمام شخصیتوں سے ممتاز ہے۔ جب کسی اور میں یہ صفات بدرجے اتم نہیں پائی جاتی، ذاتی اعتبار سے نہیں پائی جاتی، تو کوئی دوسرا مستحق حمد نہیں ہو سکتا، صرف وہی مستحق حمد ہو سکتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اتنا پڑھنے تک جب وہ معانی کا استحضار کر لیتا ہے تو اس کے سامنے ایک واضح تصویر آ جاتی ہے، اور وہ تصویر یہ ہوتی ہے کہ کائنات کا وجود دینے والا، کائنات کے نظام کو اپنے فضل اور رحمت سے چلانے والا یہ رب ذوالجلال ہے۔ اب جب یہ تصویر اس کے سامنے بالکل کوضوح الشمس، دن میں سورج کے روشن ہونے کی طرح روشن ہو جاتی ہے، تو اب ایک اور مدعا ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ ذات سب ذاتوں سے ممتاز،
جب یہ ذات تمام ذوات میں اکمل ہے، جب یہ تعریف کی مستحق ہے، تو عبادت کی مستحق بھی یہی ہے، تو عبادت کی مستحق بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہ تو مستحق حمد ہے اور نہ مستحق عبادت ہے، نہ کسی اور کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور عبادت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے حسین و جمیل پیرائے میں رب ذوالجلال نے انسان کے مقصد تخلیق کو ذکر کیا، مخلوق کے مقصد تخلیق کو ذکر کیا کہ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی پیرائے بیان نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بہتر اور کوئی پیرائے بیان نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اب جب اللہ کے لیے سب کچھ ثابت ہو، وَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ، کہ انسان کے قلب کو جھنجھوڑ دیا، انسان کی علمی صلاحیت اور عقلی صلاحیت کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اس کے سامنے یہ ثابت کر کر دکھلا دیا کہ تو چاہے کتنا بڑا جاننے والا ہو، تو چاہے کتنی علمی صلاحیت کا مالک ہو، مگر اس ذات کو تو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ وہ ذات خود اپنے آپ کو تیرے سامنے متعارف نہ کروا دے گی۔ اور جب وہ ذات تجھے اپنے سامنے متعارف کروا چکی تو اب وہ ذات تیرے ذہن و دماغ کے اوپر ایسی واضح ہو چکی ہے کہ اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہہ باقی نہیں رہا۔ اب جب کوئی شک و شبہہ باقی نہیں رہا، اب تیرے لیے یہ کہنا آسان ہو گیا، ایاک نعبد، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں جس کی میں عبادت کروں، میں کس کی عبادت کروں؟ اپنی بے بسی کو ظاہر کر دیا اس نے، اپنی ذات کو اپنے خالق اور مالک کے حوالے کر دیا، ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ مصنف نے اس طرح سے سب سے پہلے مناسبت بین الآیات کو بیان کیا کہ پہلی 3 آیتوں میں مضمون حمد تھا، یہاں سے مضمون عبادت و استعانت شروع ہو رہا ہے، تو ان پہلی 3 آیتوں میں اور اس آنے والی چوتھی آیت کے درمیان جوڑ اور مناسبت کیا ہے۔ اس مناسبت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے علاوہ نہ کوئی مستحق حمد ہے نہ کوئی مستحق عبادت ہے، تو بندہ گویا وہ یوں گویا ہوتا ہے، اگر وہ واقعتاً سورہ فاتحہ کے ان مضامین کو سمجھ لیتا ہے تو زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے وہ یہ گویا ہوتا ہے، یا من ھذا شأنہ، اے وہ ذات جس کی اتنی عظیم شان ہے، نخصک بالعبادت والاستعانت، اب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ عبادت اور استعانت تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، نہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ کسی اور سے اعانت طلب کی جا سکتی ہے۔ کہا اگر ان مضامین کو بندہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے بدن کا ریشہ ریشہ، اس کے بدن کا بال بال اور اس کے بدن کا ظاہر اور باطن کا ہر جز اپنی زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور ہے، یا من ھذا شأنہ، اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے، نخصک بالعبادت، ہم عبادت تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں، والاستعانہ، اور استعانت بھی تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں۔ تو کیا بیان کر رہے ہیں کہ بندہ گویا اب یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ اب تک کہ اللہ کے ساتھ وہ غیب میں خطاب کر رہا تھا، لیکن جب اتنی عظیم صفات کے ساتھ وہ ثابت ہو گیا تو اب وہ غیب سے التفات کی طرف، جس کو کہتے ہیں سالک، اب تک کے مالک یوم الدین تک
اللہ رب العزت کی محبت اور جد و جہد میں لگا ہوا تھا، اور ایاک نعبد کہہ کر حظیرِ محبت کے انتہائی عظیم مقصد اور مقام میں داخل ہو گیا اور غیب سے حضور کی طرف منتقل ہو گیا، اور کہا کہ جس ذات کو میں اب تک کے صرف جانتا تھا اب میں نے اسے مان لیا، اب جب میں نے اسے مان لیا ایاک نعبد تو اپنے کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں ایک ہے وحدت الوجود اور ایک ہے وحدت الشہود۔ امام ابن عربی، دو ابن عربی گزرے، ایک ہے ابن العربی اور ایک ابن عربی۔ ابن العربی معرف باللام جب پڑھا جاتا ہے تو یہ فقہ مالکی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا تعلق اندلس سے تھا، اور دوسرے ابن عربی، ان کو جب نکرہ پڑھا جاتا ہے تو انہیں الامام الاکبر کہا جاتا ہے۔ فتوحات مکیہ کے مصنف ہیں، تصوف میں ان کا بہت اونچا مقام رہا ہے۔ یہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ کس کے قائل تھے؟ وحدت الوجود کے۔ کیا مطلب کہ بندے پر جب اللہ رب العزت کی ذات منکشف ہو جاتی ہے تو اسے ہر چیز میں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہیں آتا، خود اپنے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے، خود اپنے اندر بھی کیا نظر آتا ہے؟ اسے اللہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ باطن کے اصلاح کے لیے محنت نہیں کرتے وہ لوگ ہمارے ان صوفیہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ منصور الحلاج نے کہا انا الحق، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ منصور الحلاج در حقیقت وہ اتنے اونچے مقام پر باطنی اعتبار سے پہنچ گئے کہ انہیں ہر جگہ پر سوائے اللہ کے کوئی نظر نہیں آتا تھا، سوائے اللہ کے کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کو اپنی ذات میں بھی اللہ نظر آتا تھا، اپنی ذات میں بھی کیا نظر آتا تھا؟ تو انا الحق کہتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میرا وجود بھی اس کے لیے، تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہوئی، لیکن سمجھنے والوں نے سمجھا نہیں، تو غیر مقلدین نے آ کر کہہ دیا کہ وہ زندیق تھے۔ تمہیں کیا سمجھے؟ تم ظاہر پر مرنے والے، ظاہر پر مٹنے والے، تمہیں نہیں سمجھ میں آئے۔ حالانکہ منصور الحلاج پر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے کتاب لکھی اور آپ نے ثابت کیا کہ منصور الحلاج نے جو انا الحق کہا، اس انا الحق کا وہ مطلب نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں نے ان پر بہت زیادہ کلام کیا تو مولانا ظفر صاحب سے کہا کہ میں منصور الحلاج پر کتاب لکھے، تو تقریباً 250-300 صفحے کے آپ کے تعارف پر پوری کتاب لکھی۔ اس کتاب کو میں نے پڑھا، اس کو انسان پڑھے تو انسان کا دماغ بھی پھٹ جاتا ہے۔ ایسے بہترین انداز میں انہوں نے ان کا تعارف پیش کیا ہے۔ تو اس کے بعد ابن عربی نے وحدت الشہود، وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وجود میں ایک ہی وجود ہے اور وہ اللہ کا وجود ہے۔ ہر وجود میں ایک ہی وجود ہے اور وہ اللہ کا وجود۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے وجود دیا تو وجود ہے، ورنہ وجود ہوتا ہی نہیں، عدم ہی عدم ہوتا، وہ یہ کہنا چاہتے۔ تو اس کو بھی ہمارے یہ غیر مقلدین ظاہر پرست احباب نہیں سمجھ سکے اور کہا ابن عربی زندیق ہے، لا حول ولا قوت۔ یہی سب زندیق ہو گئے تو صرف صوفی یہی رہ گئے۔ حضور نے تو یہ تعلیم دی اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ ان کے یہاں الٹا ہوتا ہے، ان کا کیسا ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور باقی سب کے سب ان کی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کبر۔ یہ کیا ہے؟ کبر۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا طائفہ منصورہ کون ہے؟ کہا ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں، ہم ہی ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد وحدت الوجود چونکہ بہت پیچیدہ مسئلہ تھا،
وہ ہر ایک کے لیے سمجھنا مشکل تھا. امام ابن عربی نے اس کو پیش کیا رحمہ اللہ. ہم منصور الحلاج کو بھی کہیں گے رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ, اور ابن عربی کو بھی کہیں گے. اور اس کے بعد وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا. کس نے پیش کیا وحدت الشہود کا نظریہ؟ مجدد الفسانی. مجدد الفسانی انہوں نے وحدت الشہود کا کیا مطلب؟ ہر جگہ پر اس کی شہادت ہی نظر آ رہی ہے, کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا ہے. گھوما پھرا کر سب کا مطلب ہوتا ہے ایاک نعبد. گھوما پھرا کر سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد. اس ایاک نعبد کو جتنی گہرائی کے ساتھ ان لوگوں نے سمجھا اور کوئی سمجھ نہیں سکا. اب جب نہیں سمجھ سکے تو الانسان عدو لما جہل, انسان جس چیز کو نہیں سمجھتا ہے وہ اسی کا دشمن بن کر بیٹھ جاتا ہے. لہذا نحن نحترم هؤلاء الکل, ہم ان سب کی کا احترام کرتے ہیں. یہ سب ہمارے سلف صالحین ہیں. ہمیں کیا حق بنتا ہے ہم انہیں زندیق کہیں؟ زندیق ان کو کہنے سے پہلے ہمارے بدن میں کپ کپی طاری ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو زندیق کہیں. بیوقوف ہے وہ لوگ جو ان کو نہیں سمجھ سکے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ابن عربی کے اوپر رسالہ لکھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ابن عربی کے حالات کے اوپر رسالہ لکھا. جب دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ شور مچا رہے ہیں, ان کو تو کیا ہے, ہمارے غیر مقلدین کے یہاں پر تو تکفیر کا فتویٰ ایسے چلتا ہے, اندھا دھن چلتا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے ان کا نام ہی رکھا ہے فرقہ تکفیریہ, لوگوں کو کافر کہنے والا فرقہ. اٹھا پٹک کسی کو بھی کافر بنا. کل میں گاڑی میں ہمارے کسی دوست نے بیان بھیجا تھا مولانا سجاد نعمانی صاحب کا, تو اس میں مولانا بتلا رہے تھے کہ بھائی کسی نے ایک بیان کیا کسی غیر مقلد نے, اور اس بیان کے اندر اس نے کہا کہ حضرت گنگوہی, مجدد الفسانی, حضرت نانوتوی, حضرت شیخ زکریا, کہا یہ سب کے سب کافر ہیں. یہ سب کے سب کیا ہے؟ کافر ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے جنت کا ٹھیکہ اللہ سے انہوں نے لے کر رکھا. جن لوگوں نے دین حق کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا, انہی کو آپ کافر کہیں گے. کجا ماند مسلمانی, تو مسلمانی کہاں باقی رہے. اللہ اس طرح کی ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو ان کو بھی, امام بیضاوی کو بھی نہیں چھوڑتے, ابن حجر اسقلانی کو بھی نہیں چھوڑتے, امام نووی کو بھی نہیں چھوڑتے. ان لوگوں کے پاؤں کی مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ ایسے اونچے لوگ ہیں کہ ان کی طرف دیکھو تو اپنی ٹوپی بھی گر جاوے نہیں, سر بھی نکل کے نیچے آ جاتے. ان کو ہم اب ایسے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا, ان کو صحیح کہا گیا ہے فرقۃ تکفیریہ. تقلید کرنے والے سب مشرک, تقلید کرنے والے سب کیا ہے؟ مشرک. تو کافر اور مشرک ان کے یہاں پر یعنی کھیل ہے, ٹینشن نہیں. وہ بس بالکل لے کے بیٹھے ہوتے, آ جا لے جا کافر سرٹیفکیٹ باہر آ رہا ہے. تو امام بیضاوی فرماتے ہیں یا من ھذا شأنہ نخصک بالعبادۃ والاستعانۃ لیکون ادل علی الاختصاص, لیکون ادل علی الاختصاص, تاکہ مکمل طور پر عبادت کے اس کے ساتھ خاص ہونے پر دلالت کرے کہ سوائے اس کے کوئی مستحق عبادت نہیں ہو سکتا ہے. وَلِتَرَقِّ مِنَ الْبُرْحَانِ إِلَى الْعِيَانِ, کہا التفات کیوں ہوا؟ کہا اب تک کے دلائل سے اللہ کو مانتا تھا, لیکن وہ دلائل اتنے واضح انداز میں اس کے سامنے آ گئے کہ اب دلائل سے نہیں اسے ایسا لگنے لگا گویا کہ اللہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہا سالک اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا کہ 2-3 آیت پڑھنے کے بعد چوتھی آیت میں داخل ہونے تک تو درجہ احسان میں داخل ہو گیا.
کس میں داخل ہو گیا؟ ایمان سے چلا، اسلام میں داخل ہوا، یا اسلام سے چل کر ایمان میں آیا اور ایمان سے احسان تک پہنچ گیا. کہ اتنی منزلوں کو طے کرنے کے لیے بہت لمبا وقت نہیں لگا. اسی لیے تو اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کہا کہ اللہ رب العزت کو ڈھونڈنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. کہا کہ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب کتنا قریب ہے وہ کہ 3 آیت کے بعد 4تھی آیت میں تو بندہ پہنچ گیا اس تک. لیکن کب؟ جب اسے اس انداز میں سمجھ کر پڑھے. تو فرماتے ہیں وَلِتَرَقِّ مِنَ الْبُرْهَانِ إِلَى الْعِيَانِ وَالْإِنْتِقَالِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الشُّهُودِ. اور غیبت سے شہود کی طرف منتقل ہو گیا کہ اب تک کہ وہ صرف مانتا تھا، اب اسے نظر آنے لگ گیا. اب اسے اللہ کیا ہونے لگ گیا؟ نظر آنے لگے. جب بندہ اپنے باطن پر محنت کرتا ہے تو اس کے باطن کی کیفیت جب سدھر جاتی ہے تو پھر بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کیفیت کو اس کے اور اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اس کے اور اس کے رب کے سوا اس کی اس کیفیت کو کوئی جانتا نہیں. تو فرما رہے ہیں وَالْإِنْتِقَالِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الشُّهُودِ فَكَأَنَّ الْمَعْلُومَ صَارَ عَيَانًا. کہا کہ جو علم اس کے پاس تھا، جو غیر محسوس تھا، وہ محسوس بن گیا. غیر محسوس اس کی نظروں میں کیا بن گیا؟ محسوس ہو گیا. والمعقول مشاہدن. اور جو اب تک کے خیالات کی دنیا میں تھا وہ مشاہدے کی دنیا میں منتقل ہو گیا. صرف خیالات اور عقل سے نکل کر، تصور سے نکل کر مشاہدے میں کیا ہو گیا؟ وہ آ گیا. والغیبۃ حضورا. اور جو اب تک کہ اس کی نظروں سے اوجھل تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان مختصر سی آیتوں میں اتنا جامع کلام کیا کہ انسان محو حیرت ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ نے کیا سے کیا بیان کر دیا. بنا اول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في اسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه. کہ آپ نے کلام کے بنا کی على ما هو مبادئ حال العارف. عارف کے حال کے لیے جن مبادیات کی ضرورت ہے اس پر. ایک عارف کے عارف باللہ ہونے کے لیے ولایت کا ایک اونچا مقام ہے عارف باللہ، یعنی اللہ تک پہنچ جانا. کہا کہ عارف بننے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کہا سورہ فاتحہ پر بھی عمل کر لیا تو عارف بن جائے. اس کو سمجھ لیا تو اب بھی کیا بن جائے گا؟ عارف بن جائے گا. تو کہا اس میں شروع کیا اللہ رب العزت نے کہ ایک عارف باللہ کیسے بن سکتا ہے. تو کہا من الذکر والفکر. پہلے بسم اللہ کہہ کر ذکر کروایا، پھر الحمدللہ کہہ کر فکر کی طرف لے گئے، ذکر سے فکر کی طرف منتقل ہوئے. والتأمل فی اسمائہ. اور پھر رب العالمین کہہ کر اس کے اسماء اور اس کی جلالت شان کی طرف اس کی فکر کو منتقل کر دیا. والنظر فی آلائہ. اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہہ کر اس کی نعمتوں میں اسے گھما دیا. اپنے آپ کو وہ گھما کر بیٹھ گیا. کیوں ہو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو کہا اس کی نعمتوں اس کے عالموں میں کھو گیا. اسی لیے تو سلیمان درانی کہتے ہیں کہ 1000 جلدوں میں 1000 صفحے کی کتاب لکھوں تب جا کر میں عالمین کے اعلیٰ کا تذکرہ کر سکتا ہوں. اسی لیے ان کے بارے میں بھی آتا ہے امام ابن عربی کے بارے میں. امام ابن عربی نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی. کہا کتنی کہ مشکل سے آدھا قرآن پر پہنچے تھے 1000 سے زیادہ جلدوں میں. 1000 سے زیادہ جلدوں میں. وہ بلغ النصف. اور وہاں کہاں پہنچے تھے؟ نصف پر پہنچے تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے. تو فرماتے ہیں والاستدلال بصانعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه. اور اس کے
مصنوعات پر بصنائعہ، اس کے مصنوعات پر استدلال، علی عظیم شأنہ، اس کے شان کی عظمت اور اس کے سلطانیت اور اس کی بادشاہت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ آہستہ 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 کہاں سے کہاں پر لے گئے، ایک ایک لفظ اس کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ثم قفا بما هو منتہى امرہ، کہا کہ اب عارف جب ذکر اور فکر اور تأمل کے ساتھ بہت اونچے مقام تک پہنچ گیا تو اب فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يَخُوضَ لُجَّةَ الْوُصُولِ، کہ اب وہ وصال کے سمندر میں اسے ڈھکیل دیا، کہ اب وہ وصال تک پہنچ گیا، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہو گیا، مضبوط ہو گیا. من اہل المشاہدتی، اور وہ اب تک کے صرف علم اور عقل سے مانتا تھا، اب اللہ رب العزت کو کأنک تراہ تک پہنچ کر اللہ کو اپنی آنکھوں سے گویا کہ دیکھنے لگ گیا. فَيَرَاهُ عَيَانًا، اب وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تو پھر اب وہ کہنے لگا یُنَاجِيهِ شِفَاهًا، تو اب وہ اپنی زبان سے فوراً کہنے لگا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. تو کہا کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جس صورت کو ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں روٹین کے طور پر الحمدللہ، لیکن اسی صورت کے اندر کہاں سے کہاں پر پہنچایا امام بیضاوی نے جزا اللہ عنا وعن امت محمد خیرا. تو اسی کو فرما رہے ہیں، اسی لیے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے خود مصنف کے اوپر وجد طاری ہو گیا، فوراً وہ بھی مناجات میں لگ گئے. اللہم اجعلنا من الواصلین للعین دون السامعین للأثر، کہا اے اللہ ہمیں تیری ذات تک پہنچنے والوں میں شامل فرما، نہ کہ ان لوگوں پر صرف جو اثر کو سنتے ہیں اور بس. کہا جو صرف الفاظ کے پیچ و خم میں پڑھتے ہیں ان لوگوں میں مت رکھ ہمیں، بلکہ ان لوگوں میں رکھ جو معانی کی گہرائی میں پہنچ کر تیری ذات میں ڈوب جاتے ہیں. کہا وہاں تک پہنچا گیا. یعنی سورہ فاتحہ کو کس انداز میں سمجھا اور سمجھایا، ایسا لگتا ہے کہ صرف مصنف ہی کا خاصہ ہے کہ اتنے عمدہ پیرائے میں قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کو انہوں نے سمجھایا ہے. اللہم اجعلنا من الواصلین للعین دون السامعین للأثر، آمین کہیں ہم سب. اللہم اجعلنا من الواصلین للعین، کہ اللہ تو ہمیں اپنی ذات تک پہنچا دے، دون السامعین للأثر، صرف ہمیں اس کے اثر کو سننے والوں میں شامل نہ فرما کہ بھی سن لیا اور بس ختم ہو گئی بات. کہا نہیں، ہم اسے سنے اور سننے کے بعد اس کے معنی کی اتنی گہرائی تک پہنچ جائے کہ اس کے معنی کی گہرائی تیری ذات تک ہمیں پہنچا دے. اور اب ہم کہے ایاک نعبد، اور جیسے ہی ہم ایاک نعبد کہے تو ہمیں ایسا لگے کہ ہاں ہمارا تعلق اپنی ذات، آپ کی ذات کے ساتھ بالکل ایسا ہو گیا جیسا کہ ایک مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک مخلوق کا اپنی خالق کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل روحانی کلام کیا مصنف نے اور پورے وجہ کے ساتھ کلام کیا. اب پھر اس کے بعد وہ لفظ کی طرف آئے، الفاظ کی طرف بعد میں آئے، پہلے معانی کو سمجھائے. اب آگے کیا فرماتے ہیں وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنَ فِي الْكَلَامِ وَالْعُدُولَ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَىٰ آخَرَ. کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم بہت اوپر آپ کو لے گئے، لیکن تھوڑا ایک بار پھر نیچے آتے ہیں اور اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ، اور عربوں کی عادت ہے التفنن فی الکلام، کلام میں تفنن، مختلف انداز اور اسلوب کو اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں تفنن فی الکلام. والعدول من اسلوب الی آخر، اور ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونا. نظریۃ لہ وتنشیطا للسامع، کہا کیوں؟ کہ تقویۃ لہ وتنشیطا للسامع،
تاکہ سننے والے کو جس چیز کو وہ سن رہا ہے اس کے اندر مزہ آئے، اسے لطف آئے۔ ایک ہی قسم کا کلام ایک ہی اسلوب میں کرتا رہتا ہے تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ اکتا جاتا ہے، بنو اسرائیل کی طرح۔ اس کی طرح بنو اسرائیل کی طرح من کو سلوا ان کو ریڈی میڈ اللہ نے بھیجا تو کیا ہو گئے؟ وہ کھا کھا کے ہمارے عقل قوا کی زبان میں کدرا گئے، بلغت عقل قوا کیا بولتے ہیں اس کو؟ کدرا گئے، اکتا گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو کہا کہ اس میں نشاط پیدا ہو، تو کہا فوراً التفات کیا، فَيَعْدِلُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ، غیبت سے خطاب کی طرف عدول کر لیا۔ اس لیے کہ التفات کس کو کہتے ہیں؟ التفات کی تعریف کیا ہے؟ التفات کہتے ہیں پیرائے کلام میں تبدیلی لانا، پیرائے کلام میں تبدیلی لانا، اور یہ کسی نہ کسی غرض سے ہوا کرتا ہے۔ اب التفات کی 6 شکلیں بنتی ہیں۔ التفات کی کتنی شکلیں؟ 6۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو انسان جو کلام کرتا ہے تو کلام کرنے کی صورت میں مخاطب جو اس کے سامنے ہوتا ہے تو متکلم اور مخاطب دونوں ملا کر 3 شکلیں بنتی ہیں۔ یا تو متکلم ہوگا اور جس سے وہ کلام کر رہا ہے مخاطب یا تو وہ موجود ہوگا یا وہ غائب ہوگا، یا وہ موجود ہوگا یا وہ غائب۔ اگر موجود ہے تو اس صورت میں حاضر، اگر غائب ہے تو اس صورت میں غائب۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ان میں سے 3 ہے، تینوں میں 2 شکلیں آئیں گی۔ کیا ہوگا؟ غیب سے تخاطب کی طرف آئے گا یا غیب سے تکلم کی طرف آئے گا۔ 2 شکلیں ہو گئی۔ تکلم سے تخاطب کی طرف آئے گا یا تکلم سے غیب کی طرف جائے گا۔ 4 شکلیں ہو گئی۔ تخاطب سے غیب کی طرف جائے گا یا تخاطب سے حاضر کی طرف آئے گا۔ کتنی شکلیں ہو گئی؟ 6 شکلیں۔ تو ہر ایک کی 2 شکلیں بنتی ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر غیب سے تخاطب کی طرف آئے، التفات من الغیبۃ الی الخطاب، التفات من الغیبۃ الی الخطاب۔ تو فرماتے ہیں فَيَعْدُلُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ۔ یہ تو شکلیں بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ خطاب سے غیبت کی طرف جاتے ہیں، وہ من الغیبۃ الی التکلم، اور کبھی غیبت سے تکلم کی طرف جاتے ہیں، وہ بالعکس، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی دونوں شکلوں میں غیب سے خطاب کی طرف یا تکلم سے غیبت کی طرف۔ کقولہ تعالی، کہا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جو اللہ رب العزت اس اسلوب کو اختیار کر رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے اسلوب التفات کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر استعمال کیا ہے۔ کہ جیسے ایک جگہ پر اللہ نے کہا حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ، ہونا چاہیے تھا وَجَرَيْنَ بِكُمْ، کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَجَرَيْنَ بِكُمْ۔ تو یہاں پر خطاب سے غیبت کی طرف منتقل ہو گئے، التفات من الخطاب الى الغیبہ، کہ حتی اذا کنتم تھا، حاضر کا صیغہ تھا، وجرین بہم کہہ کر غائب کی طرف کیا ہو گئے؟ منتقل ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ کا ارشاد واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقنا، اللہ ہی وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثير سحابا، پھر وہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہے، منتشر کر دیتی ہے، فسقناہ، پھر ہم سیراب کرتے ہیں۔ تو کہا یہاں پر اللہ الذی ارسل غائب کا صیغہ تھا، تو فسقناہ نہیں کہنا چاہیے تھا، فسقاہ کہنا چاہیے تھا، لیکن غیب سے تکلم کی طرف منتقل ہوئے، التفات من الغیبۃ الی التکلم، تو غیبت سے تکلم کی طرف کیا کیا؟ التفات کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن نے تو اس اسلوب کو اختیار کیا ہے،
مگر قرآن کے ساتھ ساتھ اس اسلوب کو اختیار کیا ہے زمانے جاہلیت کے شعراء نے. وقول امرؤ القیس، اور امرؤ القیس کا قول. امرؤ القیس کے نام سے بہت سارے شعراء یہ اہل عرب کے یہاں پر گزرے. امرؤ القیس کے نام سے ایک صحابی بھی شاعر گزرے ہیں، اور امرؤ القیس کے نام سے زمانے جاہلیت کا ایک سب سے بڑا شاعر تھا جس کو الملک الضلیل کہا جاتا تھا، جو اپنی معشوقہ کے بارے میں بڑے بیہودہ اشعار کہا جاتا تھا. لیکن عربیت میں اور شعر و شاعری میں وہ بے مثال ہے. اس لیے اس کے اشعار کو بطور شواہد اور استدلال کے اہل عرب استعمال کیا کرتے ہیں اپنے کلام میں. تو اب سوال، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے شعراء گزرے ہیں جو امرؤ القیس سے مشہور ہوئے. اب یہاں پر کون ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ وہی امرؤ القیس ہے، اس لیے کہ عام طور پر استدلال اور استشہاد کے اسی کے اشعار کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بعض حضرات نے کہا وہ نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت کا کوئی اور شاعر ہے جو امرؤ القیس سے کیا تھا، مشہور تھا. کیوں؟ کہا کہ اس کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ غزلیات کے قبیل سے ہوتے ہیں، عشق اور معشوق اور محبت ہی کے سب اشعار ہوا کرتے ہیں. اور یہ مرثیے کے اشعار ہیں کہ جس میں کسی کے انتقال اور وفات کے موقع پر وہ اپنے اس کلام میں التفات کر رہا ہے. بعض نے کہا کہ ابو الاسود یہ اس کا دوست تھا، اور بعض نے کہا کہ عن ابی الاسودی یہ بدل مبدل منہو ہے، مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، کہ اپنے والد کی وفات پر اس نے اشعار کہے. تو دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں. بہرحال تو اس شعر کے ذریعے سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں. تطاول لیلک بالاسمد ونام الخلی ولم ترقدی وباتت له ليلة كليلة ذي العائر للأرمد وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. بعض نے کہا عن أبي الأسود اور بعض نے کہا عن أبي الأسود. جو لوگ اس کو بدل مبدل منہ بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سکتا نہیں لیکن سکتا جیسا، عن أبي الأسود. اور جو لوگ اس پورے کو مضاف مضاف الیہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں عن ابی الاسود. تو فرماتے ہیں کہ اس شعر میں بھی اس نے کیا کیا ہے، التفات کیا ہے. غائب کا صیغہ استعمال کیا، پھر حاضر کا صیغہ استعمال کیا، پھر تکلم کا صیغہ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا اسلوب نہیں ہے جس کو قرآن کریم ہی استعمال کر رہا ہے، بلکہ کلام عرب میں ایسا اسلوب تھا. اور اردو زبان میں بھی یہ اسلوب ہوتا ہے کہ آدمی تقریر کرتے کرتے اپنی تقریر میں بھی کہتا ہے یہ وہ شخصیت ہے، لا یہی ہے نا، وہ کہاں ہے. تو یہ بھی التفات ہے، یہاں سے وہاں پہنچا دیا. عام محترم نے فرمایا. اور ایسے ہی اردو زبان میں بھی. اور ابھی ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے کہ جس شخصیت کو آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں، میری مراد اس سے ان کا نام لینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، صرف عربی زبان کا خاصہ نہیں. انسان کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے کہ وہ تنوع علاوہ، چاہے کلام ہو چاہے کوئی بھی چیز، جو چیز اس کے ہاتھ پڑتی ہے اس میں وہ تنوع لاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو متنوع بنایا، اور تنوع ہی میں دلچسپی ہے. تنوع ہے تو دلچسپی ہے. اگر تنوع نہ ہوتا تو پھر وہی بنو اسرائیل جیسا مسئلہ پیش آتا کہ ہم کو تو لہسن چاہیے، ہم کو تو پیاز چاہیے، ہم کو تو ککڑی چاہیے، ایک بھی چیز اس میں خوشبو والی نہیں. اما بدبو او بغیر خوشبو و بدبو. ککڑی میں نہ خوشبو ہوتی ہے اور نہ بدبو ہوتی ہے. پیاز میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے. من اکل البصل، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو دھکے مار کے بقی تک پہنچا دو، یعنی ہماری مسجد میں وہ داخل نہ ہو. لہسن کھا کر اور پیاز کھا کر، اثوم ہے. تو جتنی بھی چیزیں انہوں نے مانگی یا تو بغیر خوشبو والی یا بدبو والی، لیکن کوئی ایسی نہیں کہ جس میں ذرا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھی چیزیں کھا کے خوشبو سونگ سونگ کے پک گئے.
خوشبو سونگ کے کیا ہو گئے, وہ پک گئے. اب وہ بدبو سونگنا چاہتے تھے, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ ایک بھنگی بے ہوش ہو, ایک طرح کی دکان کے پاس سے گزرا تو کیا ہو گیا, وہ لوگ پریشان, وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہے. تو ایک ہوشیار آدمی وہاں سے گزرا, اس نے کہا تھا کیا ہوا, تو کہا ہادی اسکافی, بھنگی کو کہتے ہیں, اچھی اردو میں بھنگی کو کیا کہتے ہیں معلوم, مہتر, کیا بولتے ہیں اس کو, مہتر کہتے ہیں. اور عربی زبان کے اندر میں کیا کہتے ہیں اس کو, الاسکافی. بھنگی ہے, اس کا آسان حل ہے, کہا کہ کہیں سے پہانا اٹھا کے رہا ہے, جیسے اس کے ناک میں فوراً کھڑا ہو گیا وہ. کہا کہ اصل میں اس نے خوشبو سونگ لی اور اس کے مزاج کے خلاف تھا, اس لیے بے ہوش ہو گیا. اس لیے کیا ہو گیا, یہ بے ہوش ہو گیا. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے, وہ جس چیز کا عادی بن جاتا ہے وہی عادی بن جاتا ہے.